بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام ناظرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار کرم تاجدار کرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی طول نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ نامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخدون عالم ما کان وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ بے شک سبحان اللہ۔ مولا بلبل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا بلبل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان اور اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شان۔ آج کی یہ محفل امام الائمہ تاجدار کربلا نور نظر مصطفیٰ شہزادہ خاتم ولایت نواسہ سید العالمین قائد المرسلین سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مخدوم گرامی قدر مجاہد سنیت سید بابر اشرف صاحب اشرف جیلانی کو اور ان کے برادر سید احمد میاں صاحب جیلانی کو اور یہاں بہت سارے علماء بھی موجود ہیں مشائخ بھی موجود ہیں خانقاہوں کے سجادان بھی موجود ہیں میں کچھ کو جانتا ہوں اور کچھ کو نہیں جانتا اہل سنت کے منبر کا دستور ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز منبر پر بیٹھے ہوئے
معززین کے نام سے کرتے ہیں، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب کے نام لیے جائیں، لیکن ہمارے نزدیک سب قابل احترام ہے۔ ان سب بزرگوں کی نظر ایک شعر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ سارے مان کے تصویر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آج کی یہ محفل چونکہ ولادت امام حسین کی محفل ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین کو ہم نے ہمیشہ کربلا کے موقع پر سنا، ماہ محرم میں سنا ہے، اور ہمیں امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ وہی 6 مہینے کے ایام یاد ہے جو مدینہ منورہ کی روانگی سے لے کر امام علی مقام کی شہادت تک، یعنی شعبان المعظم سے لے کر ماہ محرم تک، یہ تقریباً کم و بیش جو 6 مہینے بنتے ہیں، انہی ایام میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو ہم نے یاد رکھا ہے۔ اللہ کرے ہم یاد رکھیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کی زندگی صرف 6 مہینے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی پوری زندگی جو تقریباً کم و بیش 50 سال کے اوپر کی بنتی ہے، اس پوری زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کون ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے امام علی مقام کی شخصیت کیا ہے، ہم قرآن مقدس کی اس سورت مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے خطبہ کو اور دانشوروں کو یہ خیال ہوگا کہ آیہ تطہیر کیوں نہیں پڑھی، آیہ مودت کیوں نہیں پڑھی، آیہ کوثر کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے سورۃ العصر کی روشنی میں اس امام العصر کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی دور کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ٹیچر کی زندگی کو، کسی مفکر کی زندگی کو، کسی خطیب کی زندگی کو، کسی ادیب کی زندگی کو، کسی شیخ طریقت کی زندگی کو، کوئی بندہ اپنی ظاہری حیات میں اٹھتا ہے، کچھ لوگ پہچانتے ہیں، محلے کے لوگ ہی پہچان پاتے ہیں، باقی جگہ اس کی معرفت نصیب نہیں ہو پاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے محلے کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شہر کے لوگ پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی حیاتی کے بعد چند دن تک اس کا تذکرہ رہتا ہے، اور مٹی میں اس کا وجود دفن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اس کی شہرتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کی عزتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کا وقار بھی دفن ہو جاتا ہے، اس کے علمی جواہر پارے بھی دفن ہو جاتے ہیں، اس کے کارنامے بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کی خدمات کا سلسلہ کچھ صدیوں تک محیط رہتا ہے، کچھ صدیوں پر محیط رہتا ہے، اور چند صدیوں تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ماضی کے اندر بے شمار ایسی ہستیاں آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ محلے میں اٹھے اور حباب کی نسبت پھر ختم ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شہر میں ان کی معرفت ہوئی، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد ان کا وجود پھر ختم ہو گیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کے قبور پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہستیاں ہیں چند صدیوں تک جن کے بلگلے رہے، جن کے عروج رہے، جن کو سربلندیاں نصیب رہی، لیکن اس کے بعد چند صدیوں کے بعد آج حالت یہ ہے کہ کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہے جس کو محلے کے لوگ نہیں بناتے، جس کو قومیں نہیں بناتی، جس کو حکومتیں نہیں بناتی۔ اللہ اکبر، جس کی شہرت کے لیے میز پر باضابطہ طور پر رقمیں دے دے کر کے منصوبہ بندی نہیں ہوتی کسی کو منوانے کے لیے، بلکہ اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، قدرت اس کا انتخاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسی شخصیتیں، ایسی ہستیاں افق پر ابھرتی ہیں تو اللہ اکبر، وہ چند سالوں کے لیے نہیں، وہ چند صدیوں کے لیے نہیں، وہ کسی زمانے کے لیے نہیں، وہ کسی عصر کے لیے نہیں، وہ کسی وقت کے لیے نہیں، بلکہ جسے قدرت منتخب کرتی ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر عصر کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر دور
مانتے ہیں، جسے انپڑھ بھی مانتے ہیں، اہل علم بھی مانتے ہیں، جنہیں گنہگار بھی مانتے ہیں، متقی بھی مانتے ہیں. ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے، انگلیوں پہ گننے کے مترادف ہوتی ہے. وہی ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے، انہی ہستیوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو امام حسین کا نام ہے. کسی 5-6 فٹ کے وجود کا نام نہیں ہے، امام حسین پورے تحریک کا نام ہے، امام حسین مکمل فکر کا نام ہے، امام حسین مکمل خیالات کا نام ہے. کافی انجمنیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے اسی کو حسین کہتے ہیں. تو طریقت کا سنگم جب ایک جمع ہو جاتا ہے اسی کو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو جہاں نبی کی نبوت، علی کی ولایت، فاطمہ کی اپنے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اپنے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ اٹھتا انقلاب کی آواز دے کر، انقلاب کی آواز دے کر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اس کے افکار ویسے ہوتے ہیں، اس کے خیالات ویسے ہوتے ہیں، لیکن ہر انقلاب کی آواز بلند کرنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ بھی بے مثال ہو، اس کی اصل بھی بے مثال ہو اور اس کی فرا بھی بے مثال ہو. اصل بے مثال ہے تو خود بے مثال نہیں، خود بے مثال ہے تو فرا بے مثال نہیں. لیکن حسین اس تنہا انقلابی ہستی کا نام ہے کہ جس کی اصل بھی بے مثال ہے، جس کی نسل بھی بے زندگی کو پیش کرنے سے پہلے بے شک میں تاریخ کی ہر طالب علم کو، جو میں خود بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک ذات ایسی بتاؤ جو خود بے مثال ہو، پھر اصل بھی بے مثال ہو اور نسل بھی بے مثال ہو. میں تھوڑا اصل کی طرف اس لیے کہ یہاں اہل علم کے ساتھ کچھ آٹو رکشہ چلانے والے بھی ہوں گے، ٹھیلا ڈھکیلنے والے بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے. تھوڑی سی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ خطاب اس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کے سر پہ سے جائے اسے گیند کہتے ہیں، اور جو سمجھ میں آ جائے اسی کو خطاب کہتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی بولنگ کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کے سامنے میں جب اسلامی افکار کا گلدستہ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اصل فرا کسے کہتے ہیں. دیکھو اصل اس کو کہتے ہیں جو جس سے انسان وجود پاتا ہے، اصل اس کو کہتے ہیں جس سے انسان وجود پاتا ہے، اور فرا اس کو کہتے ہیں جو انسان سے وجود پاتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی زندگی بیچ میں ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا اصل پہ توجہ دیں کہ حسین کی اصل کیا ہے. حسین کی اصل یعنی جس سے حسین بنے، جس سے حسین پیدا ہوئے. پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، توجہ کریں، اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے، اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا. خمیر کسے کہتے؟ خمیر جس سے وجود اٹھتا ہے. جیسے اگر آپ ٹوسٹ بسکٹ بنا رہے ہیں تو جس سے بسکٹ بنے گا اس کو کہتے ہیں بسکٹ کا خمیر. جس سے عمارت بنے گی اس کو کہتے ہیں عمارت کا خمیر. جس
جسے اللہ اکبر اور کوئی چیز بنائے، جیسے کہ مٹی کے برتن بنائے تو کہتے ہیں مٹی کے برتن کا خمیر، جس سے چیزیں بنتی اس کو خمیر کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کے خمیر سے اللہ نے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا جس خمیر سے مصطفیٰ جانے رحمت کا وجود بنایا گیا، اسی خمیر سے حسین کے وجود کو امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل، خون خیر الرسل۔ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، خیر الرسل کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء فتویٰ دیتے ہیں، ممکن ہے یہاں پر مفتیان کرام بھی ہوں، علماء تو ہے ہی ہیں، مفتیان کرام بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی مفتی نہ ہو تو کم سے کم عالم کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ خون حرام ہے، اور بلکہ خون تو نص قطعی سے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر جن چیزوں کو حرام فرمایا اس میں دم کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خون حرام ہے، حرام، سب کا خون حرام، نبی کا خون حرام نہیں بلکہ اس کی برکتیں ہیں۔ یاد رکھنا جو حرام ہوتا ہے اس کی برکت نہیں ہوتی، نہ اس میں برکت ہوتی ہے نہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ نجس اور حرام کی نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، دروازوں پہ خنزیر بندے ہوئے نظر نہیں آتے، برکت ہے نہ اس کی برکت ہے۔ اب اگر جملہ سماعتوں پہ باہر نہ لگے، سماعتوں پہ باہر نہ لگے تو کہنا چاہتا ہوں حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں بندی نظر آتی ہے، سور بندہ ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں آ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی کثرت بکریوں میں برکت ہے، اب بکریوں کی بھی برکت ہے، میں برکت تو سمجھ میں آ گئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک؟ کبھی آپ بقرعید پہ بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھیں گے اس سال مسلمان قربانی نہیں کریں گے کیونکہ بکریاں نہیں مل رہی، اس کی قلت ہو گئی ہے۔ قلت سب کی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کٹنے والوں کی قلت نہیں ہوتی۔ ارے جب تیرے نام پہ جس کی گردن پہ چھری چلے، جب اس میں قلت نہیں ہوتی تو جو اللہ کی راہ میں چھری چلوا کے اس کی نسل میں کیسے بکریاں خوب ہے، ٹھیک، اس کی برکت کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب بچی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، بکریاں خوب پالی، بیچ دی، اتنی رقم آئی کہ بچی کے جہیز کا انتظام ہو گیا، اس کی برکت تو ہوئی نا۔ تو حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں۔ اللہ اکبر تو جملہ باہر نہ پڑے تو سن لے، اسی لیے سنیوں کے اسٹیج پر حسن حسین کی اولاد نظر آتی ہے، یزید کی اولاد نظر نہیں آتی ہے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے یزید کی اولاد نظر نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے ہیں کہ ہر جلسے میں پہنچ سکتے ہیں پھر بھی کچھ گھروں میں خانقاہوں میں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوں گے جلسے ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی سید بچے ہوئے گھروں میں یزید میں اتنے ہیں کیونکہ اس میں برکت ہی نہیں ہے کہ پہنچ سکے اور بلائے بھی تو کیسے نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی اور اگر تقریر نہ کر سکے اگر تقریر نہ کر سکے دعا نہ کر سکے بظاہر قرآن بھی نہ پڑھ سکے بظاہر چہرے پہ داڑیاں بھی نہ ہو ان کی برکت اتنی ہے کہ آگے پیر جائے تو مجمع کو زندگی مل جائے کیا کہنے بہت یہ تو ہو گئے میری عقیدتوں کی افکار لیکن کیا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کیا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حلال میں برکت نہیں حرام میں برکت نہیں اور حرام کی برکت نہیں حلال میں برکت ہے اور حلال کی بھی برکت ہے اور حرام میں پیو گے تو مجرم ہو جاؤ گے ایک اس کی کوئی برکت نہیں بیمار پڑ جاؤ گے کہ اس میں بھی برکت نہیں ٹھیک لیکن نبی کا خون سبحان اللہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر نبی کا خون کیا ہے نبی کا خون کیا ہے خون مصطفیٰ کی شان کیا ہے جب میں نبی کہا کروں یا آقا کا نام دیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری آپ ضرور کہیں محفل میں نام رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑے بغیر گزر جائیں یہ محرومی ہے جنت کا راستہ بھولنے کی علامت ہے رحمت خدا سے دور ہونے کی پہچان ہے معاذ اللہ اس لیے جب بھی کوئی نام لے دوست لے یا دشمن لے حضور کا نام تو ہماری زبان پہ درود ضرور آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں یوں ہی آپ کو چپ نہیں بیٹھنا بلکہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے ہاں اور پھر اگر بنسبت کی محفل میں آئے ہیں تو پھر سنیوں کی ذمہ داری کچھ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت سے سچی محبت نہ کریں ایمان ان کے بغیر مکمل نہیں حتیٰ کہ ان کے بغیر نماز میں مکمل نہیں ہوتی ہم لوگ صرف 5 شعبان 4 شعبان یا 3 شعبان کو ذکر حسین کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ صرف 10 دن کی محفلوں کے قائل بھی نہیں ہیں ہماری تو نمازیں بھی نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہ پڑھتے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام جن کا آج دن بھی ہے سیدنا امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے سنیں اس لیے کہ ہم نے سیاست کی وجہ سے پنجتن کو نہیں مانا نہ سیاست کی بنیاد پہ مانا نہ ریاست کی بنیاد پہ مانا ہم نے پنجتن کو اس لیے مانا کہ ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے امام شافعی کہتے جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے نقل کیا ہے جو میں پڑھنے چاہ رہا ہوں وہ کہتے یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ امام شافعی کہتے ہیں ہمارے یہاں صرف نماز فرض نہیں ہے کچھ لوگوں نے جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا بزنس مین ہو گئے اور انہوں نے جو وہ کہنا شروع کیا کہ صرف نماز فرض ہے صرف نماز
حسر نہیں کرے، صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز کے سوا کچھ اور بھی فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اور دیکھو امام شافعی مجتہد ہے، امام بخاری جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہیں وہ صرف یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ یا اہل البیت کے بھی وہ قائل ہیں۔ صرف نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارتے بلکہ وہ تو نبی کی اہل بیت کو بھی یا کہہ کے پکارتے، یا اہل البیت۔ پتہ چلا یا اہل البیت کہہ کے پکارنا یعنی یا حسین کہنا، یا حسن کہنا، یا علی کہنا، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو امام شافعی کہہ رہے نا، اٹھا کے دیکھیں فقہ شافعی کو، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں پہ فرض کیا ہے، فرض ہے آپ لوگوں کی محبت قرآن میں۔ اچھا مضبوط حوالہ دیکھیں، قرآن میں فرض ہے، کسی مجتہد کے قول سے نہیں بلکہ کسی حدیث کی بات بھی نہیں کی، کیونکہ حدیث میں بھی کیٹیگری ہے نا، آپ نے قرآن کی بات کی، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر یکفیکم عظیم الفخر، پہلے تو فخر اور پھر عظیم فخر۔ لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا کہ حمال کو نہیں کرنا چاہیے، ہاں لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں جوتے سلنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام شافعی تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ فخر، کیونکہ یہ فخر کیا ہے، مدرسے عالم بناتے ہیں، خانقاہ پیر بناتی ہے، لیکن اہل بیت نہ مدرسہ بنا سکتا ہے یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے اہل بیت؟ کیا فخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، نبی کی اولاد اہل بیت میرا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور وہ میرا وسیلہ ہے، ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی، کہ شافعی کے ہاتھ میں، محمد ابن ادریس شافعی کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عمل کی وجہ سے نہیں، وہ اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا خون خیر الرسول کی، حضور کے خون کی۔ حضور نے ایک دن خون نکلوایا اپنے جسم سے، حضور علیہ السلام نے خون نکلوایا حجامے کی وجہ سے۔ حجامہ کرتے ہیں نا لوگ، حالانکہ علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے ہندوستان میں حجامہ کرنے کے حوالے سے، ہاں اس لیے کہ بعض سنتیں بعض ملکوں کے لیے، بعض روایتیں بعض ملکوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن پھر بھی میں اس پہ کوئی باب نہیں کھولنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معتمد مفتیوں سے رابطہ کر لیں اس پہ۔ حجامہ حضور نے کروایا، خون نکلا، حضور نے وہ خون ایک صحابی کو دیا، فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر اس کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔
नापाक चीजों के लिए इतना तो ख्याल नहीं होता ना कि पैर पड़े कि ना पड़े, लेकिन हुजूर ने दिया सहाबी को, हुजूर ने दिया सहाबी को, ले जाओ ऐसी जगह डालो जहां किसी का पैर न पड़े। वो ले गए और ले जाने के बाद ख्याल आया अभी इमारत है, अगर अब इसकी मैं उसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, हदीस की तर्जुमानी करने लगा हूँ बतौर मफहूम। इमारत आज है कल न रहेगी, आज खाली पड़ा हुआ है कल इमारत बन जाएगी। भाई बड़ी बड़ी इमारतें तो आज वीरान हो गई ना, आप देखिए बादशाहों के मकानात खंडरात में तब्दील हो गए, आज इमारत है कल किसने देखा। लेकिन सहाबी का नजरिया था ऐसी जगह डालो जहां कयामत तक किसी के पैर की रसाई ना हो सके। तो उन्होंने इधर उधर देखा और हुजूर का वो खून उन्होंने पी लिया, खून पी लिया। आगे आका ने फरमाया क्या हुआ, उन्होंने इसकी हुजूर ऐसी जगह डाला है कि कयामत तक किसी का पैर न पड़ेगा, ऐसी जगह डाला कयामत तक पैर न पड़ेगा। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया शायद वो खून तो पी गया, असली हाँ तो मैं पी गया। हुजूर ने ये नहीं कहा हराम किया, नाजायज किया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह अकबर हल्की सी भी खिलाफ शराबात देकर चेहरा फेर लिया करते थे, सलाम का जवाब नहीं देते थे। हुजूर की नाराजगी अपनी जात के लिए न थी, शरीयत मुताहरा के लिए हुआ करती थी। लेकिन हुजूर ने मुस्कुरा के कहा क्या तू पी गया, हाँ पी गया। आका ने फरमाया चूंकि तेरे पेट में मेरा खून चला गया है, जा तुझ पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को अगर किसी के पेट में चला जाए उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून जिसके वजूद को नबी के खून से बनाया जाए, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम और आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से इन्नमा युरीदुल्लाह नजर में रखे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। तो आज कर रहा था कि असल कैसी है, पहले पहला जिक्र कर दिया हुजूर का जिनका खून भी पाक, और वो क्यों ना पाक, क्योंकि सारी पाकियां तो उनके सदके में है, सारी महारतें तो उनके सदके में है। मुशरिक उनका कलमा कर ले तो वो पाक पाक हो जाए। हुजूर की शान के उनके नाना रसूल आजम सैयदुल आलमीन जिनके पीछे अंबिया नमाजें पढ़े, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ला मकाम पे बुलाकर अपना दीदार कराए, ये हुसैन पाक के नाना है। लेकिन आइए जरा 2 मिनट का टाइम और चले उनकी असल पर। और माँ है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं, चुके मुझे इमाम हुसैन इमामुल अस्र सूरतुल अस्र की रोशनी में इमाम हुसैन का जिक्र करना है, लेकिन थोड़ा सा वक्त मैं तमहीद में ले रहा हूँ और फिर गुफ्तगू असल उन्वान की तरफ जल्दी से आ जाएंगे। अर्ज कर रहा था उनकी अम्मी सैयदा फातिमा, पूरे चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंजेस करने की आदत नहीं, इसलिए कि मैं कोई खतीब और अदीब बहुत बड़ा लामा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ, बारगाह गौसियत का अदना सा गुलाम हूँ, सगे बेहुनर हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, जैसी माँ अल्लाह ने इमाम हुसैन की बनाई है, वैसी माँ कायनात के चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज लेकर भी ढूंढोगे न मिल सकेगी। वजह यह है कि जो हुसैन की अम्मी पाक है, चूंकि तकरीर में मैं जल्दी जल्दी अब उनका नाम लेता रहूंगा, लेकिन हम सुन्नियों की आदत है कि जब हम सैयदा का नाम लेते हैं तो बगैर अलकाबात के नहीं लेते। पहली बार मैं उनका नाम लेकर फिर बाद में चूंकि तकरीरी मजबूरियां होगी तो जल्दी जल्दी से मुझे नाम पढ़ना होगा। हुसैन की अम्मी कौन है? अल्लाह अल्लाह, जहां पर अलकाबात गोया के घुटने टेक देते हैं, जिनके अलकाबात बेशुमार है, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा,
عائشہ صدیقہ. پتہ چلا عائشہ کے دل میں بغض فاطمہ نہیں تھا، اسی لیے تو عظمت بیان کی اور کہا کہ حضور ایک دو دن کی بات نہیں، اچانک کی بات نہیں، بلکہ جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور پیشانی چوم کے کہتے فدا کی امی واپی یا فاطمہ، فاطمہ جس پر میرے ماں باپ اور اپنی جگہ بٹھاتے حضور ان کی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیتے. کوئی اس کا مفہوم مخالف پورا نہ لے کہ معاذ اللہ ہم نے حضور سے افضل کہہ دیا، ہمارے حضور سے افضل کوئی نہیں ہے. ہاں آپ تقریر میں اگر بیٹھے سننے کے لیے تو میری کسی بات کا مفہوم مخالف آپ مراد نہیں لیں گے، اور جب تک آپ مجھ سے نہیں پوچھ لیتے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے. اس لیے کہ آج کل لوگوں کی محروم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ تقریریں سننے نہیں آتے بلکہ تقریروں کو سونگنے کے لیے آتے ہیں. یہ سونگنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سننے کی چیزیں ہیں. اور ذکر اہل بیت عقیدت سے سنو گے تو تمہاری بری تقریروں کو اللہ بھلی جس بھی اپنے ماں باپ میرے نبی قربان فاطمہ میرے ماں باپ قربان اور اپنی جگہ بٹھاتے اپنی جگہ حضور اپنی جگہ بٹھاتے ہے. کوئی حضور کی جگہ پہ بیٹھنے والا پیر صاحب کی گدی پہ مرید بیٹھ جائے تو ہنگامے ہو جاتے ہیں. تیری اوقات کیسے بھی پیر کی گدی پہ قدم رکھنے کا، لیکن جس کا قدم لامکان پہ پہنچتا ہے اپنی گدی پہ تو حسین کی آنکھیں کو بھی ایک بات لیکن کہنا چاہتا ہوں، میں تو 2 ہی منٹ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ بی بی پاک کا ذکر نکل آیا اور مجھے وقت پہ گفتگو ختم بھی کرنی کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو باقی وہ قرینہ خطبہ کو سننا ہے. لیکن بات دیکھو حسین پاک کی امی اللہ اکبر. اچھا یہ جو باتیں میں پڑھا ہوں یہ سب ہماری اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا ہوں. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم اہل بیت کے بارے میں یہ بن گئی ہے. جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگائے وہ سنی نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں کہ وہ جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا میں اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہوں گا، پھر آگے بڑھ جائیں گے. امام حسین میں بولتا ہوں کہ ولادت اس کی ہوئی ہے، مگر بات یہ ہے نا لوگ اپنے ماں باپ کے نام چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اس حیثیت کے نہیں ہوتے کہ ان کا ذکر کیا جائے. لیکن ہم ان کا نام چھپائیں کیسے؟ ان کے ناموں کی بھی برکت ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اس سے عقیدت رکھنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم یوں ہی کسی سے پیار کریں گے؟ ایسے کسی سے پیار نہیں کرتے. ہمارے لیے تو مرکزی عقیدت محمد رسول اللہ ہے اور حضور جس سے پیار کرتے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کا چمڑا ہے، اونٹ کا چمڑا تھا جب تک تھا، لیکن جب نالین بن کر نبی کے قدموں میں آ گئے ہم اس کو اونٹ کا چمڑا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے ہم سنیوں سے کوئی پوچھے اہل بیت کا مرتبہ جب اونٹ کا چمڑا نبی سے تعلق پیدا کر لے تو ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں. اہل بیت کسی چمڑے کا نام تو نہیں نا، وہ تو نبی کے جگر ٹکڑے کے تو میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. نظم اللعالی کتاب ہے، بلگرام شریف سے چھپی ہوئی ہے. سید محمد بلگرامی صاحب نے اس کو لکھا ہے. بہت خوبصورت بات اس میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ہر تقریر کا حصہ بنے لیکن لوگوں کے ذہن کا خیال ہے، اس لیے بار بار کوئی روایت پڑھنے میں یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو یوں نہ لگے کہ اہل بیت کی روایت ختم ہو گئی. واللہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، اہل بیت کی روایتیں ختم ہو سکتی. ہاں بس بات محنت کی ہے. آدمی توجہ کرے تو بزرگوں نے اتنا لکھا ہے
है कि जिंदगी खत्म हो जाए, रातें खत्म हो जाए, बात खत्म न हो सके। अभी आगे अगर वक्त रहा तो बात आएगी कि क्यों नहीं खत्म होती बातें। अल्लाह अकबर, बात कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हुसैन पाक की अम्मी, चूंकि जिक्र चल रहा है विलादत हुसैन का, तो विलादत उसी की होती है ना जिसकी माँ होती है। तो माँ कितनी अजीम है, आइए उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान मुस्तफा जान रहमत गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आने के बाद अपने बाबा से पूछा, अब्बा जान ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अल्लाह अकबर, गोया के सैयदा का अकीदा था कि नबी आज को भी जानते हैं, गुजरे हुए कल को भी जानते हैं, आने वाले कल को भी जानते हैं, क़यामत के बाद वाले हालात को भी जानते हैं। इसीलिए पूछा, बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। तो मेरे नबी ने बिला तकल्लुफ कहा, अल्लाह की अता से कहा, अल्लाह के बताने ही से कहा, अल्लाह के इज्जत से कहा। इसलिए कि हम अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं कि अल्लाह के बताए बगैर कोई भी कुछ नहीं बताए, अल्लाह की अता के बगैर किसी के पास कुछ नहीं है। हमारा अकीदा ये है। नारे तकबीर,